یہ رات کون سی رات ہے جس رات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ پہلی رمضان سے 10 رمضان، 10 رمضان سے 20 رمضان، 20 رمضان سے 30 رمضان، اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا کہ رحمت کے 10 دن ہیں، دعاؤں کے 10 دن ہیں، اور لاسٹ 10 ڈیز کیا ہے؟ ہو سکتا آرام سے ہم کچھ اور سمجھ رہے، اور لاسٹ 10 ڈیز آف رمضان کیا ہے جس میں یہ رات آ رہی؟ کس رات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اللہ؟ شب قدر 22، 3 راتیں ہیں، 19، 21، 22، 19، 21، 23، 19، 21 اینڈ 23، یہ 3 راتیں۔ دوستوں یہ 3 رات تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے، میں اتنا یقین کے ساتھ ماں بہنوں کو بول رہا ہوں، میں یوتھ کو بول رہا جو کچھ سن رہا ہوں پوری دنیا میں جو سن رہا ہوں، I'm telling you, you can change your life۔ جتنی لائف میں آبسٹیکلز ہے، جتنی تمہاری زندگی میں ہرڈلز ہے، تمہاری دعائیں یہاں آ کے رک جا رہی ہے اور آگے نہیں بڑھ رہی، اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں یہ 3 راتوں میں ختم ہو جائیں گی، ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ میں کچھ اعمال بتاؤں گا، کچھ دعائیں دوں گا آج کہ جس سے آپ قریب بھی ہوں گے، آپ کی لائف میں چینج بھی آئے گا، آپ کے ہرڈلز بھی دور ہوں گے۔ یہ اتنا ضروری، اتنا ضروری، اگر میں نہیں کروں گا کچھ تو یہ رات اتنی امپورٹنٹ رات، ایک رات 3 راتوں میں کوئی یقین کے ساتھ نہیں بول سکتا کہ 19 کی شب قدر ہے یا 21 کی 21 کی شب قدر ہے یا 23 کی شب قدر ہے۔ تینوں راتوں کے اعمال ہیں۔ 23 کے لیے زیادہ زور دیا گیا، بعض علماء تو 25 اور 27 کے لیے بھی کہا کہ یہ بھی جو یہ 5 راتیں لاسٹ 5 نائٹس، یہ 5 نائٹس میں کام کرو، یہ 5 نائٹ، یہ راتوں میں اللہ سال بھر ہول ایئر ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ پلیز اوپن دا ڈور فار می، پلیز اوپن دا ڈور فار می، پلیز لسن، پلیز اوپن دا ڈور، یہی بولتے ہیں نا، پلیز اوپن دا ڈور۔ اس رات میں اللہ بولتا شب قدر کی رات، اے میرے بندے میں نے ساری رحمت کے دروازے کھول، یو آسک می واٹ ایور یو وانٹ، جو مانگنا ہے آج مانگ لے، تم مجھ سے، میں حاضر ہوں تیرے۔ آپ سوچو کہ کتنا کریم ہے پروردگار، کتنا مرسیفل ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سارے دروازوں کھول دوں گا۔ اور لاسٹ 10 days آف دی شب رمضان، پلیز غور سے سنیں، میں یوتھ کو بول، لڑکا لڑکیوں کو بولا، بڑوں کو نہیں بولا۔ لاسٹ 10 days آف رمضان، یہ کس کے کون سی دعا کے لیے کہا گیا کہ جو سب سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا ہے؟ لاسٹ 10 days مانگنا کیا ہے؟ میں بھی پہلے 10 دن اور 20 دن میں آتا ہوں۔ لاسٹ 10 days مانگنا کیا ہے؟ حیرت ہوگی آپ کو کہ رمضان کی اتنی برکتوں والا مہینہ، آخری 10 دن میں صرف آخرت کی بات کر رہا تھا کہ لاسٹ 10 days تم لائف آفٹر ڈیتھ کی بات کر رہے، تو لاسٹ 10 days کی بارے میں جو ہے اسی سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو وہ رات کیا ہے؟ اللہ بتا بندے تو جان ہی نہیں سکتا وہ رات کیوں؟ اس رات میں جتنی آپ کی حاجات ہے، اب میں آپ کو بولوں سٹارز کے برابر، جو کاؤنٹلیس ہے، سٹارز کے برابر اگر آپ کی حاجات وشز ہے۔ کون ایسا شخص ہے کہ جس کی حاجات نہیں؟ ایک ملینر ہے تو اس کی بھی حاجات ہے، غریب ہے تو اس کی بھی حاجات ہے، تو سٹارز کے برابر بھی اگر آپ کی حاجات ہے، اور ماہ رمضان میں تم اس رات میں مانگو گے، اللہ تمہاری اس رات میں پورا کرے۔ دیکھیے جو نارمل اعمال ہے نا، وہ نارمل اعمال تو سب کو پتا ہے کیا کرنا ہے، میں وہ اعمال نہیں بتا رہا آپ کو جو نارمل آپ کتابوں میں، وہ میں آپ کو کوئی دوسری چیز بتا کہ اس دن اور کیا کرنا ہے۔ تو وہ رات ایک ایسی رات ہے، اس رات میں آپ سوچو کہ سب سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا کون سی؟ سب سے زیادہ ریکمینڈڈ ایکچولی جو شروع ہوتا نا، یہ اس رات کا پریپریشن سیکنڈ عشرے سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی 11 رمضان سے شروع ہو جاتا ہے، 11 سے 20، 20 سے 30 سیکنڈ سے شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے میں سیکنڈ کی طرف آ جاؤں آپ کو اس کو اور سمجھانے کے لیے۔ سیکنڈ عشرہ جو رمضان کا ہوگا 11 رمضان سے 20 رمضان، اس میں 13، 14 اور 15 رمضان، 13، 14 اور 15 رمضان ایک مخصوص دعا ہے جو ہر امام بارگاہ میں پڑھائی جاتی، ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی پڑھتے ہو، ہر گھر میں پڑھی جاتی، ہر مومن اپنے جگہ بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ مخصوص دعا، موسٹ ریکمینڈڈ دعا، موسٹ ریکمینڈڈ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا ہے، اس دعا میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، there is nothing، صرف اس کی بارگاہ میں تڑپ ہے، اس کی بارگاہ میں ایک کرب ہے، اس کی بارگاہ میں ایک فریاد ہے جو بندہ کرتا ہے۔ اور فریاد کس کے لیے کرنا؟ دنیا کے لیے نہیں مانگ، وہ دعا آپ جا کے دیکھو، میں نام لوں گا ابھی، آپ جا کے اس کا ترجمہ دیکھ لینا، ٹرانسلیشن دیکھ لینا۔
کہ اس رات میں ہر امام بارگاہ میں پوری دنیا میں آسٹریلیا میں تھا یا یورپ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں انڈیا پاکستان میں کہیں بھی وہ دعا اتنی ریکمینڈڈ دعا ہے 13 14 15 اور زیادہ بڑی دعا نہیں 15 یا 20 منٹ کی دعا ہے یو نو واٹ از دیٹ اس دعا میں ایک ہی چیز مانگ رہے ایک ہی چیز بول رہے بار بار 35 یا 40 یا 50 ٹائمز بولتے ہیں کہ اللہ تو مجھے آگ سے بچا لے نار سے بچا لے اس دعا کا نام ہے دعائے مجیر دعائے مجیر موسٹ ریکمینڈڈ دعا 13 14 15 رمضان کو پڑھنے کی عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی عام طور پہ لوگ اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے اب سوچو اس دعا میں کچھ نہیں مانگ رہے جا کے ٹرانسلیشن دیکھ لینا بار بار ایک ہی جملہ بول رہے کہ اللہ تو مجھے آگ سے بچا کون بول رہا آگ سے بچا لے امام علی کا شیعہ بول رہا ہمارے پاس تصور ہے رمضان کی دعاؤں میں یہ پہلا سٹیپ ہے رمضان کی دعاؤں میں یہ پہلی چیز ہے کہ تم کو اس طرح دعا مانگو اور یہ دعا کوئی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی یہ معصوم سے دعا ہے معصوم امام کی طرف سے ہمارے پاس آئی تو معصوم امام اس رمضان کی دعا کو تعلیم کیا کر رہے کیا ہم کو سمجھا رہے کہ رمضان میں ان راتوں میں اس طرح دعا مانگو اس چیز کے لیے آپ انصاف سے بولو آج ہم کس چیز کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہم کبھی آخرت کے لیے دعا کرتے کبھی میں یہ بولتا کہ مولا میری آخرت بخیر اس لیے کہ ہم نے گرانٹیڈ لیا ہے ایک چیز یاد رکھو دوستو اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہم نے ہر چیز کو گرانٹیڈ میں تو مولا کا جانے والا مجھے تو کچھ ہوگا ہی نہیں ارے بالکل نہیں ہوگا 200% نہیں ہوگا جو امام علی کا شیعہ ہے جو امام علی کا مومن ہے جو امام علی سے محبت کرتا ہے ریئل محبت وہ محبت نہیں جو ہم کرتے وہ محبت جو علی چاہتے اپنی مرضی کی محبت مت کرو اپنی مرضی کی محبت مت کرو وہ محبت کرو جو میرا مولا چاہتا ہے اپنی مرضی سے کوئی چیز مت کرو جو وہ کرو جو میرا مولا چاہتا ہے تو امام علی کی محبت بے شک 200% ہم کو اپنی عبادتوں پہ بھروسہ نہیں ہے شفاعت امام علی پہ بھروسہ ہے مولا علی کی شفاعت پہ بھروسہ ہے وہ کرم کریں گے وہ شفاعت کریں گے تو میرے اعمال قبول ہوں گے میرے روزے قبول ہوں گے میری نمازیں قبول ہوں گی میں ڈے ٹو ڈے لائف سے بچوں گا پرابلم سے بچوں گا میرا مولا اگر چاہے صرف اور صرف جیسا آج کرونا وائرس چل رہا پوری دنیا شٹ ڈاؤن یہ اس وائرس سے کوئی نہیں بچائے گا سوائے زمانے کے امام اللہ بچائے یا امام بچائے ایک ہی بات ہے زمانے کے امام کے علاوہ اس پرابلم سے ہم کو کوئی نہیں نکال سکتا I'm very very bluntly میں بول رہا ہوں ابھی پوری دنیا میں بول کے آ رہا ہوں یہاں سے بیٹھ کے کوئی نہیں بچا سکتا سوا فرزند زہرا کے فرزند زہرا کی نظر کرم ہو جائے تو آپ کو اس طرح سے باہر نکال اگر مولا اس لیے کہ کوئی پرابلم زمانے کے امام کا جملہ ہے کہ اگر ہم تمہارے اوپر نظر کرم نہیں کریں ہم تم کو نہیں بچائے تو دنیا تم کو ریس کر آج ہم کو ریس کر لیکن بچائے گا صرف میرا مولا تو ہر چیز کے لیے معصوم کا واسطہ لازم ہے ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ میں بول رہا کہ نہیں پرابلم ہوگا نہیں معصوم بچا لیں گے ولایت علی لازم ہے اس کے بغیر کچھ ہی نہیں محبت علی ایمان ہے علی سے بغض کفر نفاق ہم امام کے چاہنے والے لیکن آپ انصاف سے بولتے کوئی شیعہ دنیا بھر میں تو پوری دنیا ماشاءاللہ گھومتا کوئی شیعہ ایسا ہے کہ جو یہ کبھی سوچا کہ یار مجھے آگ کا پرابلم ہو سکتا کبھی نہیں سوچتا We never think. ہماری عورت سوچتی ہے کوئی لڑکی سوچتی ہے کوئی لڑکا سوچتا ہے کس کے لیے پرابلم ہے وہ جو پرابلم آتا ہے کون سے گناہ کی وجہ سے آتا ہے رمضان میں ان چیزوں کو چھوڑنا رمضان میں نے پہلے ہی جملہ بولا کہ اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا معنی ٹوٹل ریفائن کرنے کا معنی کلین ہونے کا معنی جب عید کے لیے تم ہاتھوں کو اٹھا کے قنوت پڑھو تو تمہاری دعا ایسے قبول ہوتے تم کو تصور میں آ جائے کہ میں پورا میرا کلین ہو گیا میں اب میں بالکل ٹورڈز اللہ ٹورڈز امام چلا گیا اندازہ نہیں ہے یار اندازہ جو لوگ چینج ہوئے وہ کہاں چلے گیٹ کلوز ٹو یور امام گیٹ کلوز ٹو یور اللہ یو ول گرو لائک دس nobody can touch you اگر امام روک دے تم کو امام بچا لے تو nobody can touch you لیکن خدا نہ لاکھ بار خدا نہ خواستہ فرزند زہرا اگر ہٹ جائے ان کی نظر کرم ہٹ جائے یہ بہترین معنی ہے ٹو گیٹ کلوز ٹو بہترین اس سے اچھا تو اس کے لیے دعا مجیر سچ ریکمینڈڈ دعا پھر ایک بات بولو یہ نہیں کرنا کہ دعا مجیر پڑھنا ہے ثواب ہے 10 منٹ میں 15 منٹ میں دعا ختم نو یہ دعا نہیں ثواب ملے گا ایک دفعہ پڑھو 3 دفعہ چینج آ لائف میں جب تک چینج نہیں آیا کوئی وہ نہیں ہوتا
آپ بچتے رہو، بچتے، اس سے بچو، اس سے بچو. دیکھیے یہ ایول ورلڈ ہے، یہ ایول ورلڈ، یہاں پہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا بہت بڑی بات ہے. اسی پہ تم کو ریوارڈ زیادہ ہے، اسی پہ تم کو اجر زیادہ ہے. یہ ایول ورلڈ، اس ایول ورلڈ سے اپنے آپ کو بچانا تو یہ تمہارا کام ہے. تو کوشش یہ کرو کہ دعائے مجیر میں صرف ایک ہی چیز کے لیے ڈیمانڈ کر رہا بندہ کہ پروردگار تو مجھے آگ سے بچا. اگر آگ ہے ہی نہیں تو پھر ہم دعا کیوں کر رہے ہیں؟ جو ہمارا تصور ہے، ہمارا تصور کیا ہے کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا. بابا یہ مت بولو، رمضان میں اپنے آپ کو اس عظیم عذاب سے بچنے کے لیے تاکید کی. آپ سمجھو 13 14 15، اس کے بعد شب قدر آ گئی 19 21 23 19 21 اور 23 رمضان. میں پوچھ رہا آپ سے ان 3 راتوں میں آپ 1000 دعائیں کرتے، 1000 اعمال کرتے. میں آپ کو بتاؤں گا 1 2 3 عمل. ان سارے اعمال میں سب سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا کون سی؟ سب سے زیادہ جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی، ہر امام بارگاہ میں، ہر سینٹر میں، ہر گھر میں، ہر مسجد میں، پوری دنیا. آپ بچپنے سے یہ دعا پڑھ، سنس یور چائلڈہڈ آپ کے کانوں میں یہ دعا دی. شب قدر مینس یہ دعا دا موسٹ ریکمینڈڈ دعا. سب مل کے بیٹھ کے پڑھ. کون سی دعا ہے؟ جوشن کبیر. جوشن کبیر آپ نے لیا کیسے کہ اللہ کے نام ہے، 1000 نام ہے اللہ کے، وہ نام پڑھ. صرف اللہ کے نام، صرف اللہ کے نام. اگین آئی ایم ٹیلنگ، اگین آئی ایم ٹیلنگ، یہ سے تصور مت کرو کہ اللہ، بے شک اللہ کے نام ہے، 200% اللہ کے نام. آپ نام لے رہے، وہ انتہائی ریکمینڈ برکت والی دعا، مولا سے برکت والی دعا. لیکن اس دعا میں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹہ چلتی ہے دعا. اس دعا میں جب ایک رکوع ختم ہوتا، سب لوگ گول بیٹھتے، ہاتھ میں تسبیح رہتی، جگ میں پانی رہتا. ایک لائن پڑھتے، اس وقت پانی کو ہلا کے تسبیح کو ہلاتے. میں منع نہیں کر رہا، I'm not stopping you anything. کیوں؟ اس دعا میں اسم اعظم ہے. کون سا اسم اعظم ہے؟ اللہ جانتا یا معصوم جانتا، اور کوئی نہیں جانتا. اسم اعظم کی برکت کو لینے کے لیے وہ پانی کو ہلاتے اور پانی پیتے. کوئی بری بات نہیں، ضرور پیو، there is nothing wrong. اللہ کے نام کا اسم اعظم کا پانی. لیکن جب تم ہلاتے اس وقت ایک جملہ بولتے، 1000 تو اللہ کے نام ہے، 999 نام ہے. 100 ٹائمز ایک لائن پورا مجمع دہراتا جو بیٹھا ہوا رہتا، پورا مجمع، پوری دنیا ایک لائن دہراتا. کیا پڑھتے وہ ایک لائن؟ سب کو رٹا ہوا ہے، سبحانک یا لا الہ الا اللہ کی تعریف کرتے، اس کی وحدانیت کہلاتی. پھر کیا بولتے؟ الغوث الغوث. واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے اس کا الغوث الغوث کا؟ forgive me, forgive me. پہلے اس کی تعریف ہے سبحانک یا لا الہ الا اللہ، اس کی وحدانیت کا اعلان ہے جو سب سے بڑا نام ہے. اس کے فوراً بعد آپ کیا بول رہے؟ الغوث الغوث. الغوث کے معنی forgive me, forgive me، معاف کر دے، معاف کر دے. ہر بندہ بول رہا 200 مرتبہ الغوث الغوث. پھر آخری لائن کیا ہے؟ خلصنا من النار یا رب. You tell me, you tell me, you tell me, you tell me. اس کا معنی کیا ہے؟ اور وہ رات عبادتوں کی رات، سب سے بڑی رات، 365 نائٹس، 365 راتوں میں یہ سب سے بڑی رات ہے. میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا، سب سے بڑی رات. وما ادراک ما لیلۃ، تم کیا جانو کہ وہ رات؟ اللہ بول کسی رات کے بارے میں، اس رات ایک دعا 200 times you say from your tongue. زبان سے مت بولو، یہاں سے بولو، یہاں سے. What we say خلصنا من النار یا رب. میں بول رہا یہ میرا معصوم امام اب ہر سال بول رہے. سمجھ رہے کیا بول رہے آپ؟ You understand what you're saying? You said کہ پروردگار مجھے آگ سے بچا، فائر سے بچا. کبھی تصور ہے، کبھی میں سوچتا کہ فائر بھی کوئی چیز ہے؟ ہم کبھی نہیں سوچتا. تو میں آپ سے ایک ہی بات، پلیز 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 think what I'm saying, think what I'm saying. میں کیا بول رہا ہوں؟ یہ فیکٹ نہیں ہے، یہ ریالٹی نہیں ہے کہ اس رات میں جب 100 مرتبہ بولو خلصنا من النار،
खल्लिसना मिन अन्नार या रब, कि परवरदिगार आग से बचा, आग से बचा। आग कहाँ है? वेयर इज इट? कहाँ है? उस जगह पे आग होगी जहाँ न तो तुम्हारा बेटा काम आएगा, न तुम्हारी बेटी काम, न तुम्हारे माँ बाप काम आएंगे, या ना ये मेरा बैंक बैलेंस काम आएगा, ये मेरे डायमंड्स काम आएंगे, ना ये मेरी सेविंग्स काम आएंगी, ना ये मेरे शेयर्स काम आएंगे। यू विल बी ऑल इन, यू विल बी ऑल इन। उस रात उस जगह के प्रिपरेशन के लिए रमजान की इन रातों को रखा। ये तो शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो। वी शुड से थैंक यू टू आवर इमाम, कि अल्लाह का शुक्र अदा करना। वी शुड से थैंक यू टू आवर अल्लाह कि उसने हमको अहले बैत की मोहब्बत में पैदा किया। ये तो मोहब्बत अहले बैत में हो, इसीलिए हमको ये रातें मिली। आम जगहों पे ये रातों में ये दुआएं नहीं है। आम जगह पे आम लोगों के पास ये दुआएं इस तरह की नहीं है कि कौन सी दुआ किस दिन के लिए मांगना। ये तो शुक्र अदा करो मेरे मौला का, मौला अली का शुक्र अदा करो। और एक बात बोलूं, ये यूथ को मैसेज है, यूथ को मैसेज है, ये मौला अल्लाह का शुक्र अदा करो, मौला का शुक्र अदा करो। उसके बाद उस माँ का शुक्र अदा करो कि जिसने पाकीज़ा रहकर तुमको तरबियत दी और विलायत अली को तुम्हारे दिल में रखा। तुम अगर आज फर्श अज़ाब पे हो, तुम आज नमाज पढ़ रहे, तुम इमाम अली के नाम पे जिंदा हो, तुम अली अली कह रहे, तुम हुसैन हुसैन कह रहे, तो किसकी वजह से कह रहे? उस माँ की वजह से कह रहे। ये आबिद गुलरामी का जुमला नहीं है, ये उस इमाम का जुमला है कि जिसको दुश्मन ने सादिक कहा। का इमाम क्या कहते कि जब भी हमारी मोहब्बत, हमारा लव अगर किसी के दिल में देखो तो उसके माँ के हक में दुआ दो। अल्लाह जिनके माँ बाप मर गए उन पर रहमत नाजिल फरमा, और जिनके माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह उनको सलामत रखे। उस रात में सिर्फ सेल्फिशनेस के साथ अपने लिए सिर्फ दुआ नहीं करना, उस रात में उस माँ के लिए भी करना, उस बाप के लिए भी करना कि जिसने तुमको हलाल रिज्क देकर विलायत अली को तुम्हारे दिलों में रखा। और रात इतनी बड़ी रात, इतनी बड़ी रात कि कौन सी दुआ के लिए कहा गया? कौन सी दुआ के लिए कहा गया? खल्लिसना मिनन नार या रब। ये कब से प्रिपरेशन शुरू किया? 13 रमजान से, 13 रमजान से 23 रमजान तक का ये दुआ करते। 19, 20, 21 में, 21, 23 में करो और ये करो। हम कभी तसव्वुर कर रहे हैं ये आग का अजाब होता किसको है? पहली चीज, दो चीजें आपने देखी कि उस रमजान की ये 13 से 23 तक नीचे नीचे आखिरत आखिरत आखिरत, लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ के लिए दुआ करना। ये आग का अजाब आता किसके ऊपर है? कौन सा ऐसा गुनाह है? क्या हम वो गुनाह करते? पहला जो गुनाह बताया गया, अगर वाजिबात से आप अमल नहीं कर रहे, वाजिबात पे अमल नहीं कर रहे, पहली चीज जो सबसे ज्यादा नीचे प्रॉब्लम करने वाला है। मैं मौत के ऊपर नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ आपको अजाब बताता हूं, वो भी बहुत आसान नहीं, आसान तरीका, जबान का। योर टंग, योर टंग, योर टंग, योर टंग, योर स्वीट टंग। इसका साद इब्ने मास का वाकया मौजूद है, मैं वाकया नहीं पढ़। जबान का गुनाह, आग का अजाब जबान की गुनाह। ये जबान की वजह से कि आप बोलेंगे मैंने जबान का गुनाह किया ही क्या है? मैंने कभी कोई गुनाह ही नहीं किया जबान से। आई डोंट नो मैंने क्या किया। इस जबान को रखा गया सच बोलने के लिए, जिक्र इमाम अली करने के लिए, अज़ाए हुसैन करने के लिए, लोगों को इस्लाह करने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए, स्वीट लैंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए। जो सबसे ज्यादा गुनाह, जो तकलीफ होगी दोस्तों याद रखो, जो तुम्हारे डे टू डे लाइफ में रुकावटें बनी हुई है, तुम्हारा रिस्क रुका हुआ है, बीमारियों में पड़ जा रहे, स्ट्रेस है, परेशानियों में जो है ना, वो एक चीज चेक करो कि सबसे ज्यादा जब भी मौलाली बोलते, जब भी तुम्हारी दुआ एक्सेप्ट ना हो रही तो तुम दुआ इस्तगफार कसरत के साथ करो। से सॉरी टू योर अल्लाह, से सॉरी टू योर अल्लाह। अगर 70 टाइम्स 70 टाइम्स अगर असर की नमाज के बाद आफ्टर असर प्रेयर अगर कोई 70 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातुब इलैह बोले, या अलफो बोले, या अफो बोले, या इंग्लिश में बोले आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह, तो अल्लाह उस दिन के 700 गुनाहों को, सिन को तुम्हारे माफ करता। इसका ये मतलब नहीं है कि एक दफा बोल दो फिर 8 दिन की फुर्सत, नो, 70 गुनाह माफ होते अगर हर असर की नमाज के बाद अगर कोई गुनाह इस्तगफार करे। और एक नमाज है कि जो गुनाहों को माफ करवाती है, वो 2 रकत नमाज है, नमाज है मगफिरत, जस्ट सॉरी की नमाज, सॉरी की नमाज। पहली रकत में अलहम और 7 टाइम्स सूरह खुल पढ़े,
اور دوسری رکعت میں بھی الحم اور 7 ٹائمز سورہ خلق پڑھے. اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھتا ہے, اس کا بیوی کی تسبیح پڑھتا ہے اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, تو اس وقت بھی اللہ 7,000 گنا, ہو سکتا 70,000 گنا معاف کر دے, ہو سکتا ہے اس نماز کے بعد اللہ ساروں کو معاف کر دے. اور ایک چیز ابھی میں بول دوں کہ گناہ کی معافی کے لیے سب سے پہلے اپنے گناہ کو معاف کروانا. سب سے پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے گناہ کو یاد کریں. دوسری دعاؤں کے لیے یہ ہے کہ جب تم دوسری دعائیں مانگو تو دوسری دعا دوسروں کے لیے پہلے مانگو. اگر تم پریشان ہو تو دوسرے کی پریشانی کو یاد کرو, تم بیمار ہو تو دوسرے بیمار کو یاد کرو. اسی طرح جب اپنے گناہ کا معاملہ آیا تو دوسروں کے لیے بھی مت دعا کرو, پہلے اپنے گناہ معاف کروا لو. اس لیے کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, اس لیے کہ تم کو تمہارے گناہ معلوم ہے, دوسروں کے گناہ معلوم نہیں ہے. ایک معاشرے کو کلین رکھنے کے لیے, کہ اس لیے کہ تم ہمیشہ سامنے والے کو مومن سمجھو, اپنے آپ کو مومن مت سمجھو. تم سامنے والے کو نیک سمجھو, تم اپنے آپ کو نیک مت سمجھو. اس لیے کہ وہ اس کی ہو سکتا اس کی کوئی ہڈن عبادت ہوگی, ہو سکتا تمہارے سے چھپ کے وہ کوئی نیکی کر رہا ہوگا which you doesn't know, which you don't do. تو اسی لیے کہا کہ گناہ کے لیے پہلے اپنے گناہ کو معاف کرواؤ, اس کے بعد بولو. دوسری دفعہ جب دوسرے گناہوں کو کرنا ہے, پہلے اپنے گناہ کے بعد فوراً بولا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرواؤ جس کی وجہ سے ولایت علی تمہارے دل میں آئی, جس کی وجہ سے تم محبت حسین تمہارے دل میں آئی, جس کی وجہ سے تم اللہ کی عبادت بھی کر رہے. ڈونٹ فارگیٹ. اور اس رات میں سب سے پہلے اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی سلامتی کی دعا, امام کی سلامتی کی دعا سے کرنا. اس کے بعد اس رات میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا کہ پروردگار خلصنا من النار یا رب. پروردگار اس رات میں دعا کرنا کہ ماں باپ مر گئے تو میرے ماں باپ پہ تو رحم کر, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کہ اللہ تو ایسے رحم کر جیسے انہوں نے ہمارے اوپر بچپنے میں رحم کیا تھا. ماں باپ کی ماں باپ کے لیے استغفار کرنا, پھر مومنین کے لیے کرنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان آل محمد. اس طرح ان کے لیے دعا کرنا. یہ وہ رات میں گناہوں کی معافی کے لیے دوستوں جو سب سے زیادہ کثرت سے گناہ, زبان کا گناہ. پہلی چیز زبان کا گناہ جو نیچے پرابلم کرے گا, اگر تم اپنی زبان سے تیز بات کرو گے, غصے میں بات کرو گے. دیکھیے ایک بات میں یہاں روک کے بولتا ہوں کہ انسان جو پیسے والا ہوتا نا اس سے غصے میں بات نہیں کرتا, جو طاقتور ہوتا نا اس سے غصے میں بات نہیں کرتا. اگر وہ غلطی بھی کرے گا, وہ تم کچھ بولے گا بھی تو تمہاری زبان بڑی سافٹ ہو جائے گی. اسلام بولا کہ سافٹ لینگویج استعمال کرو. اسلام بولتا ہے تم سافٹ اسپوکن رہو. تمہاری پہچان, تمہاری آئیڈینٹی, مومن کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ وہ سافٹ اسپوکن ہونا چاہیے. علی والا سافٹ اسپوکن ہوتا, جس کی زبان پہ علی علی ہے, جس کی زبان پر حسین حسین ہے, پھر اس کی زبان میں کڑواہٹ کیسے, اس کی زبان تیز کیسے چلی. جو سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرے گا وہ زبان کا گناہ ہے. اور زبان کے گناہ کے لیے یہ سارے اعمال رمضان کا پریپریشن رکھا گیا. تو اس کے لیے اگر آپ کسی سے تیز بات کر رہے, اپنی وائف کے ساتھ بات کر رہے, اپنے غریب رشتہ دار کے ساتھ اگر غصے میں بات کر رہے, تو یہ سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرے گا. تمہارے رزق کو روکے گا, رکاوٹوں آ جائیں گی تمہاری لائف میں, اور نیچے جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا تو ان ایسے لوگوں کے لیے بہت نیچے پرابلم ہے. دوسرا زبان کا گناہ کون سا ہے؟ بیک بائٹنگ. رمضان میں بیک بائٹنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شعبان میں بیک بائٹنگ کرو. I don't mean that. At least preparation of رمضان میں ابھی سے چھوڑ کے بولو. اور اس رمضان میں جب پورے 30 دن گزر جائے, اس دن جب عید کے دن آئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگارا 1 مہینے سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی, اب مجھے اس کا عادت ڈالا دے کہ اب زندگی میں آئندہ کبھی نہیں کروں. نذاریم دلا بمیره انتظار من